وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر اس غیر مقلد مبتدی نے نہیں کیا، ابا، انکار کیا۔ فقلنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک، بے شک یہ دشمن ہے تمہارا، ولزوجک، اور تیری بیوی کا، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، پس نہ نکالے تم دونوں کو جنت سے، پس مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا، بے شک آپ جنت میں ہیں کہ بھوک ہی نہیں لگتی، ولا تعری، اور نہ جسم ننگا ہوتا ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک نہ پیاس لگتی ہے آپ کو اس میں، اور نہ دھوپ لگتی ہے۔ جنت کی زندگی ایسی ہے۔ دنیا میں جب بھوک لگی تو کھانا کھایا، جب کھانا کھایا تو پانی پیا، جب پانی پیا تو نیند آنے لگی، اب ساری مشینری متاثر ہو گئی، تو پھر حاجات کے لیے بھی کپڑے اتارنے پڑے اور شہوات کے لیے بھی کپڑے اتارنے پڑے۔ جنت میں یہ کوئی چیز نہیں۔ فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ ڈالا حضرت کو شیطان نے، قال یا آدم، کہنے لگا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا بتا دوں آپ کو ہمیشگی کا درخت، وملک لا یبلی، اور ایسی سلطنت جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، بل یہ یبلی، پرانی ہوگی۔ فاکلا منہا، پس دونوں نے کھایا اس میں سے، فبدت لہما سواتہما، پس نظر آنے لگی ان کو شرمگاہیں، وطفقا یخصفان، اور لگ پڑے کے پتے رکھ رہے تھے، علیہما، اپنے اوپر میں، ورق الجنہ، جنت کے پتے، وعصا آدم ربہ، لغزش ہو گئی آدم سے رب کی، فغوا، پس پریشان ہوئے، غوت معیشہ، عرب کہتے ہیں غوت معیشہ، پریشان ہوئے، ثم اجتباہ ربہ، پھر چن لیا ان کو رب نے، فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول کی، وہدا، اور سامان تسلی دیا، قال اہبطا منہا جمیعا، فرمایا دونوں اترو یہاں سے، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے دشمن ہوں گے، فإما یأتینکم منی ھدی، بقرہ سے ملایا، پس جب آئے گا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن اتبع ھدایا، جس نے اتباع کیا میری ہدایت کا، فلا یضل ولا یشقی، پس نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا، ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے منہ موڑا میری یاد سے، قرآن پاک پڑھ چکا ہے، پڑھاتا نہیں، حافظ ہے سناتا نہیں، عالم ہے سمجھاتا نہیں، ذکر سے مراد یقیناً کتاب اللہ ہے، جس نے منہ موڑا میری یاد سے، فإن له معیشة ضنکا، پس بے شک اس کی زندگی تنگ ہوگی، سائیکل ہاتھ میں، موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوگا، جناب کے سر پر ہوگا، بنگلوں کے سامنے گھنٹیاں بجا رہا ہوگا، بیگموں کو پڑھا رہا ہوگا، فإن له معیشة ضنکا، پس بے شک اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ اندر سے آواز آئے گی آج بچوں کی چھٹی ہے، وہ نانا کے گھر جا رہے، قاری صاحب دفع ہو جا، وہ قاری ہر خیر سے آری، بالکل تجاری، ہر طرح بیکاری، اس کی ساری زندگی بے روزگاری، اور اب تو اقرا کی باری، استغفر اللہ۔ اور جس نے منہ موڑا میری یاد سے، پس بے شک اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، ایک سزا تو جو قرآن پر مر مٹے، ساری زندگی پڑھے پڑھائے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی مبارک کر دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اٹھائیں گے اس کو قیامت والے دن اندھا، روشنی تھی اور کام نہیں کیا، اندھا ہو جا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہے گئے پروردگار کیوں اٹھایا مجھ کو اندھا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور یقیناً تھا میں دیکھنے والا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا،
اللہ فرمائے گا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں پس آپ بھول گئے تھے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح تجھے بھی بلا دیا گیا، نظر رحمت سے گرا دیا گیا۔ اس لیے حدیث میں ہے مجھے امت کے اعمال پیش ہوئے، بہترین عمل دیکھا، راستے میں ذرا نسا چیز تھی کسی نے ہٹا دی، اور مجھے امت کے گناہ پیش کیے گئے، بدترین گناہ میں نے دیکھا کہ ایک آیت یاد کر چکا تھا اور بھول گیا، توبہ توبہ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح سزا دیں گے جو حد سے بڑا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ایمان نہیں لایا رب کی آیتوں پر، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور عذاب آخرت کا زیادہ سخت اور ہمیشہ ہوگا۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، آیا سمجھ نہیں آئی ان کو؟ افلم یہد لہم، کیا واضح نہیں ہوا ان کو؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے امتیں، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے بھی ہیں ان کے کھنڈرات میں، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ سامنے کھڑے ہو کے اتنی لمبی تقریر کی کیا حاجت ہے؟ یہ دفتر کے سامنے عورتیں بیٹھی میرے خیال سے۔ افلم یہد لہم، کیا واضح نہیں ہوا ان کے لیے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے امتیں، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان کی جگہوں میں، سمودی، عادی، مدین والے، اصحاب الحجر، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عبرتیں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر اس غیر مقلد مبتدی نے نہیں کیا، ابا، انکار کیا۔ فقلنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک، بے شک یہ دشمن ہے تمہارا، ولزوجک، اور تیری بیوی کا، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، پس نہ نکالے تم دونوں کو جنت سے، پس مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا، بے شک آپ جنت میں ہیں کہ بھوک ہی نہیں لگتی، ولا تعری، اور نہ جسم ننگا ہوتا ہے، وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اور بے شک نہ پیاس لگتی ہے آپ کو اس میں اور نہ دھوپ لگتی ہے۔ جنت کی زندگی ایسی ہے۔